السلام علیکم مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ مطلب پاکستان میں جمہوریت کی ایک تحریک جو اپوزیشن جماعتوں پر مشتمل تھی اور چلی تھی بڑے زور سے، بظاہر آج اس کا باقاعدہ طور پہ اختتام نظر آ رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے پی ڈی ایم کے مشورے اور مرضی کے برخلاف سینٹ کے اندر قائد حزب اختلاف کے لیے سید یوسف رضا گیلانی کو نامزد کر دیا، اور آج ہی صادق سنجرانی جو چیئرمین سینٹ ہیں، جو یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ایک متنازع انتخاب کے بعد جیت گئے تھے اور جن کے خلاف یوسف رضا گیلانی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست بھی دائر کی تھی، صادق سنجرانی صاحب نے اپنے ہاتھوں سے دستخط کر کے سید یوسف رضا گیلانی کو قائد حزب اختلاف سینٹ میں مقرر کر دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک سولو فلائٹ لی گئی، مگر اس کے ساتھ کچھ آزاد امیدوار بھی آ گئے، کچھ قبائلی علاقوں کے آزاد امیدوار تھے۔ عوامی نیشنل پارٹی نے بھی ان کو سپورٹ کیا، بی این پی مینگل گروپ نے بھی ان کو سپورٹ کیا۔ بہرحال پی ڈی ایم کا یہ کہنا ہے، مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز اور دوسرے لیڈران کا، کہ پی ڈی ایم نے یہ طے کیا تھا کہ سید یوسف رضا گیلانی کو جب چیئرمین سینٹ کے لیے الیکشن لڑایا گیا تو اصولی طور پہ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ لیڈر آف اپوزیشن جو سینٹ میں ہوگا وہ مسلم لیگ نون سے ہوگا۔ بہرحال پی ڈی ایم ساری دیکھتی رہ گئی، اور لاہور میں ان کا اجلاس تھا، اور یہاں پہ سید یوسف رضا گیلانی نے صادق سنجرانی سے ان کے پہلے تو صادق سنجرانی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدالت میں گئے، پھر آج سید یوسف رضا گیلانی اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ صادق سنجرانی کی عدالت میں پیش ہو گئے۔ ان کا کہ جناب ہمارے پاس یہ نمبر گیم پوری ہے اور آپ دستخط کریں۔ سنجرانی صاحب نے اسی وقت کہا کہ بسم اللہ، آئیں جناب، ہم آپ کو لیڈر آف دی اپوزیشن بناتے ہیں۔ اور کیوں نہ ایسا کرتے صادق سنجرانی، کیونکہ پی ڈی ایم میں اب باقاعدہ جس دراڑ کی محض باتیں ہو رہی تھی یا تجزیے ہو رہے تھے، اب وہ دراڑ باقاعدہ آ گئی ہے۔ مگر اس دراڑ کے باوجود، ان کھلے اختلافات کے باوجود، آج بھی سید یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں پہنچے ہوئے کسی پیر کی طرح آج بھی کہہ رہے نہیں، پی ڈی ایم برقرار ہے، اور وہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب ہوئے ہیں یا مقرر ہوئے ہیں یا اپوائنٹ ہوئے ہیں، تعینات ہوئے ہیں، وہ پی ڈی ایم کی فتح ہے۔ ان سے سوال میں نے یہ کیا تھا کہ جناب کیا یہ پی ٹی آئی کی شکست ہے جو آپ لیڈر آف اپوزیشن منتخب ہو گئے؟ تو سید یوسف رضا گیلانی نے یہ تو نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کی شکست ہے، اور شاید وہ یہ کہہ نہیں پا رہے تھے، انہوں نے کہا یہ پی ڈی ایم کی فتح ہے۔ اور پی ڈی ایم کی فتح ایک ایسی فتح ہے کہ جس پہ میں نے پھر پریس کانفرنس کے بعد ان سے پوچھا بھی کہ اگر یہ پی ڈی ایم کی فتح ہے تو کیا مریم نواز شریف نے آپ کو مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے؟ جس پہ وہ تھوڑا سا ناراض ہوئے اور کہا کہ دیکھیں آپ ایسی باتیں جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے اگر یہ پی ڈی ایم کی فتح ہے تو پھر پی ڈی ایم کی طرف سے مبارکباد کا پیغام تو آنا چاہیے تھا، جو نہیں آیا۔ بہرحال اب جو پنجاب کے اندر لیاقت باغ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے 4 اپریل کو بھٹو کی برسی کے لیے جو ایک بہت بڑی ایک گیدرنگ رکھی تھی، اس کے بارے میں بھی اطلاعات یہ ہیں کہ شاید وہ گیدرنگ نہ ہو پائے، اور آج ہی شاید اعلان بھی ہو جائے گا کچھ دیر میں ہی، کیونکہ بقول پیپلز پارٹی سندھ حکومت کے کرونا کی وجہ سے، اور سندھ میں کرونا کم ہے، پنڈی میں زیادہ ہے، لوگ آئیں گے واپس جائیں گے، کرونا پھیلے گا، بظاہر تو یہ کرونا کی وجہ ہے، مگر حقیقی طور پہ پی ڈی ایم کے اندر جو اب باقاعدہ یہ دراڑ آ گئی ہے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کا لیاقت باغ کے اندر جلسہ کرنا جو تھا وہ بڑا چیلنجنگ ٹاسک تھا۔ پنجاب میں ویسے بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم کے شرکاء اور پارٹیوں کی مدد کے بغیر شاید اس طریقے سے ایک بڑا جلسہ نہ کر سکتی، تو یہ ایک طریقہ ڈھونڈا گیا۔ کرونا کی بھی ایک وجہ تھی، پیپلز پارٹی نے پھر لگتا ہی ہے کہ اب 4 اپریل کو لیاقت باغ راولپنڈی میں وہ برسی بھٹو کی نہیں منائی جائے گی، اور یہ وہاں گڑھی خدا بخش میں ہی منائی جائے گی، اور وہاں پہ یقینی طور پہ بہت بہتر گیدرنگ ہوگی۔ تو جو پنجاب میں پہلے گیدرنگ رکھی گئی تھی اس امید اور توقع کے ساتھ کہ پی ڈی ایم کے لیڈران بھی اس میں شریک ہوں گے، آج جو کچھ ہوا سینٹ میں پی ڈی ایم کی مرضی اور مشورے کے برخلاف سید یوسف رضا گیلانی صادق سنجرانی سے اپنے لیڈر آف اپوزیشن کا اپوائنٹمنٹ لیٹر لے کر آ گئے، اور ظاہری بات ان کے پاس 30 بندے بھی تھے اور بندے انہوں نے پورے بھی کیے، اور خاص کر ان آزاد اراکین کی مدد سے جن کے اوپر الزام ہے کہ وہ پہلے ہی بلوچستان عوامی پارٹی کے
رکن رہے ہیں، بلکہ وہ صادق سنجرانی کے بہت قریب ہیں. اور حیرت کی بات ہے کہ وہ 3-4 اراکین نے صادق سنجرانی سے درخواست کی کہ ہم تو جی اپوزیشن بینچوں میں بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم تو سینٹ کے اندر حکومت کے ساتھ ہیں ہی نہیں. لیکن آج بھی جب میری بات ہوئی ان میں سے ایک رکن سے، تو وہ کہہ رہے تھے ہم تو صادق سنجرانی کے دوست ہیں، ان کے ساتھ ہیں، مگر ہم اپوزیشن بینچوں میں بیٹھنا چاہتے ہیں. تو یہ تو ہمارے نظریات کی سیاست ہے. یہ ہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے نظریات اور سوچ. اور ہم جانتے ہیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی کی تاریخ کیا ہے، جس کو باپ کہا جاتا ہے، BAP باپ. اور اسی باپ نے جو ہے بلوچستان سے ایک ایسی تبدیلی کا آغاز کیا تھا جس کے بعد اسلام آباد میں نواز شریف کی حکومت بھی فارغ ہو گئی اور سپریم کورٹ سے فیصلہ بھی آ گیا. اور پھر سینٹ کے اندر بہت سے جو نون لیگ کے سینیٹر حضرات تھے ان کو بھی آزاد قرار دے دیا تھا اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے، کیونکہ ان کے ٹکٹ پہ نواز شریف کے دستخط تھے اور بقول اس وقت کے جج ثاقب نثار کے وہ ایک سزا یافتہ ملزم تھے اور وہ کیسے کسی کو ٹکٹ دے سکتے تھے. تو یہ باپ کی ایک تاریخ ہے جو صرف میں دہرا رہا تھا. اور آج اسی باپ کے ساتھ اس وقت بھی بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی نے مل کے ایک سیاسی تبدیلی لائی بلوچستان میں، اور پھر صادق سنجرانی کو جو ہے منتخب بھی کروایا چیئرمین سینٹ کے طور پہ. اور پھر آج صادق سنجرانی نے احسان کا بدلہ شاید چکا دیا اور اپنے 12-13 جو ان کے سینیٹرز ہیں ان میں سے 2-3 ادھار دے کے پاکستان پیپلز پارٹی کو اب اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ سید یوسف رضا گیلانی کو منتخب کرانے میں مدد کی. اور بات ہے کہ ان کے بغیر بھی پیپلز پارٹی کے پاس سپورٹ تھی اور باپ کے اراکین کے بغیر، مگر ایک سووینئر کے طور پہ 3-4 باپ کے جو حمایتی تھے، اگر وہ باپ کا حصہ نہیں بھی تھے، تو ان کو سید یوسف رضا گیلانی کے ساتھ بینچوں پہ بٹھا کے ان کو اپوزیشن لیڈر بنوا دیا گیا. اب کیا مجبوری ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی ایسے کیوں کر رہی ہے؟ یہ وہ سوال ہے. بظاہر یوں لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جنرل ضیاء الحق کے مرنے کے بعد 1988 میں محترمہ بینظیر بھٹو کمپرومائزز کر کے حکومت میں آئی، مسلمان دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بھی بن گئی، پاور شیئرنگ بھی کی، جنرل ضیاء الحق اور اس کے ساتھی جرنیلوں کے خلاف کوئی مقدمات نہیں چلائے. اور پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب جس سیاسی نرسری میں آئے تھے وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. 1990 میں جو کچھ ہوا تو یہ دونوں سیاستدانوں کو آپس میں اسٹیبلشمنٹ نے خوب لڑایا، اور آج بھی اسٹیبلشمنٹ اتنی مضبوط ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی آج بھی بار بار اپنے اس ماضی کے حصار سے باہر نہیں نکل پا رہی. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کبھی ایک لیڈر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو دوسرا لیڈر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو راستہ دیتا ہے، اور ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو راستہ دے رہی ہے. اور پیپلز پارٹی ہمیشہ جب بھی آمریت کا دور ہوا ہے اس کے بعد پیپلز پارٹی نے ایک راہ بنائی ہے سویلین حکومت کی طرف آنے کے لیے، اور پیپلز پارٹی ایک راہداری بنی ہے، ایک ٹرانزٹ بنی ہے، ٹرانزیشن بنی ہے، چاہے وہ جنرل ضیاء الحق کے بعد کا دور ہو، چاہے وہ جنرل مشرف کے بعد کا دور ہو، یا پھر آج عمران خان کا دور ہو. آج بھی جس قسم کی آمریت ہے اس کی ٹرانزیشن کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت آسانی سے اسٹیبلشمنٹ کو دستیاب ہوتی ہے. آپ اسے سیاست بھی کہہ سکتے ہیں یقینی طور پہ. آج جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب کہہ رہے تھے پالیٹکس از ایوری ڈیز بزنس، ہر روز سیاست ہوتی ہے. آپ کبھی پالیٹکس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کبھی اصولوں کا، کبھی نظریات کا، کبھی جمہوریت کا، اور پھر کہتے ہیں جمہوریت بہترین انتقام ہے. جمہوریت یقینی طور پہ بہترین انتقام ہے، مگر یہ انتقام جمہوریت کو جمہوریت سے نہیں لینا چاہیے، آمریت سے لینا چاہیے. اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ جو جمہوریت اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ کس سے انتقام لے گی، جمہوریت اور پاکستانی عوام سے، یا پھر ان آمرانہ قوتوں سے کہ جن آمرانہ قوتوں نے آج پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے کہ سب لوگ ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس حکومت سے جان چھڑا، اور یا اللہ اس نظام سے جان چھڑا. کیونکہ لوگوں کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جس تبدیلی کا آغاز 2018 میں عمران خان کی شکل میں ہوا تھا وہ تبدیلی وہ نہیں تھی کہ جس کے خواب دکھائے گئے تھے. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.